بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 29 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم التضمین العجیب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ یحکیٰ ان الحیث بیس الشاعر قتل جرو کلبۃ فاخذ بعض الشعراء کلبۃ وعلق فی رقبتها رقعۃ واطلقها عند باب الوزیر فاخذت الرقعۃ فاذا مکتوب فیها یا اہل بغداد ان الحیث بیس اتى بجرأۃ البسته العار فی البلد ابدا شجاعتا باللیل مجتریا علی جریب ضعیف البطش والجلد فانشدت امه من بعد ما احتسبت دم الابیلق عند الواحد الصمد اقول للنفس تأسام وتعزیتا احدى یدی اصابتنی ولم تردی کلاہما خلف من بعد صاحبه هذا اخی حین ادعوه ودا ولدی۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ حکایت نقل کی جاتی ہے کہ حیث بیس جو کہ شاعر ہے اس نے ایک کتیا کے بچے کو قتل کر دیا۔ شعراء میں سے ایک شاعر نے اس کتیا کو پکڑا اور اس کے گلے میں ایک رکا ٹانگ دیا اور اس کو وزیر کے دروازے کے پاس چھوڑ دیا۔ اس رکے کو لیا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اے اہل بغداد، حیث بیس نے ایک ایسی جرت کا مظاہرہ کیا ہے جس نے اسے شرمندگی پہنا دی ہے شہر میں۔ اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے رات کو جرت کرتے ہوئے ایک ایسے پلے پر جو کہ کمزور اور ناتواں ہے۔ اس کی ماں نے چتکبرے بچے کے خون کو اللہ واحد اکیلے کے دربار میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے یہ اشعار پڑھے ہیں۔ میں نفس کو صبر اور تسلی دلانے کے لیے یہ بات کہتی ہوں کہ میرے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بغیر ارادے کے تکلیف پہنچی ہے۔ وہ دونوں کے دونوں اپنے صاحب کے بعد ایک دوسرے کے جانشین ہیں۔ یہ میرا بھائی ہے جب اس کو میں پکاروں اور وہ میرا بیٹا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، التضمین، ضمن یضمن تضمین، باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا اور ملانا۔ اصل میں یہ بلاغت کی ایک اصطلاح ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ شاعر اپنے شعر میں دوسرے شاعر کے شعر کا کچھ حصہ شامل کر دے اور یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس میں دوسرے شاعر کا بھی شعر ہے، لیکن یہ کہ اس چیز کو واضح ضرور کر دے کہ اس میں دوسرے کا شعر موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس شعر کو وہ شامل کر رہا ہے وہ شعر زبان دانوں میں یا اسی طریقے سے فصحاء بلغاء کے اندر مشہور نہ ہوا ہو۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، جرو، دیکھیں اس کی جمع آتی ہے جراءن اور اجراءن، کتے اور بھیڑیے کے بچے کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا پلا، کتے کے بچے کو، تو اسی کو یہ عربی کے اندر جرو کہا جاتا ہے۔ اللہ کا یعلق تعلیق، اس کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا، رقبہ گردن کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں رقعۃ، اس کی جمع آتی ہے رقعون، پرچے کو پرزے کو کہا جاتا ہے۔ اطلاق یطلق، اطلاق اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، آزاد کر دینا۔ کتب یکتب، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے مکتوب۔ اور اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں جرت، یہ اردو کے اندر بھی جرت کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں البست، البس یلبس الباس، کسی کو کوئی چیز پہنانا، اسی سے یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ ابدا یبدی، ابدا اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، اظہار کرنا۔ شجاعت بہادری کو کہا جاتا ہے۔ اجترا یجتری اجتراءن، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے مجترین۔ باب اس کا افتعال آتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے جرت کا اظہار کرنا۔ اور یہ جو جریون ہے یہ اسی جرو کی تصغیر ہے جو کہ درمیان میں یا لا کر ذکر کی گئی ہے۔ ضعف یضعف ضعیف، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں البطش، باب اس کا ضربہ بھی آتا ہے اور باب اس کا نصرہ بھی آتا ہے۔ باتش یبطشو بھی ہے اور باتش یبطشو بھی ہے، پکڑنا اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، یہ باب آتا ہے کاروما سے، جلودہ یا جلودو جلادتن، اس کا مطلب ہوتا ہے قوت دکھلانا۔ انشد ینشد، انشاد شعر پڑھنا اس کو کہا جاتا ہے۔ احتساب یحتسب احتساب، کسی کا محاسبہ کرنا اور اسی طریقے سے کسی چیز کی امید رکھنا، ثواب کی امید رکھنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ابیلک، یہ ابلک کی تصغیر ہے۔ ابلک کہتے ہیں چتکبرے کو، یعنی ایسا جس میں سفید اور کالا رنگ ملا ہوا ہو اس کو چتکبرا کہا جاتا ہے، اسی کی یہ تصغیر ہے۔ سمد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی طرف سب محتاج ہوں اور وہ کسی کی محتاج نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی یہ نام ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں تأسا، دیکھیں یہ مصدر ہے اسا یؤسی تاسیتن و تأسان، باب تفعیل کا یہ مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تسلی دینا۔ اور اسی طریقے سے عزا یعزی تعزیہ، تفعیل آپ کو معلوم ہے یہ بھی باب تفعیل کے ہی ایک مصدر کا وزن ہے، اسی کے وزن کے اوپر یہ باب تفعیل کا مصدر آ رہا ہے اور اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے تسلی دینا اور ہمدردی کا اظہار کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اصابہ یصیب اصابتاً باب افعال ہے،
پہنچنا، نقصان وغیرہ پہنچنا، تکلیف پہنچنی، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ تو تشریح میں اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ یہ جو شروع کے جو 3 اشعار ہیں یہ والے، یا اہل بغداد ابدا شجاعتن اور انشدت امہ، یہ ایک ایسے شاعر کے ہیں جو کہ حیث بیس شاعر ہے، اس کا ایک دشمن ہے، اور اس نے بطور تضمین کے ان 3 اشعار کو، یہ جو 2 شعر ہیں اس کے ساتھ ملا کر ذکر کیے ہیں۔ یہ جو آخری والے 2 شعر ہیں یہ ایک عربی عورت کے شعر ہیں۔ اصل میں وہ جو عربی عورت تھی اس کے بھائی نے اس عربی عورت کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، تو جس کے اوپر پھر اس عورت نے یہ والے 2 شعر پڑھے تھے۔ اب اس شعر کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی آپ ترجمے سے تو بات واضح ہو چکی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور تعزیت کرتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا کہ چونکہ میرے بھائی نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے تو گویا کہ دونوں ہی مجھے عزیز ہیں، ایسے ہو گیا جیسے کہ میرے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو تکلیف پہنچی ہے، اور دونوں کے دونوں اپنے صاحب کے بعد ایک دوسرے کے جانشین ہیں۔ یہ میرا بھائی ہے جب اس کو میں پکاروں، اور وہ میرا بیٹا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اس عورت نے اپنے بھائی کے، اپنے بھتیجے کو قتل کرنے کے اوپر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا تھا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ حیث بیس نے جب ایک کتیا کے پلے کو یا بچے کو قتل کر دیا، تو اب اس نے، یہ جو شاعر تھا جو کہ حیث بیس کا دشمن تھا، اب اس نے ان کے ساتھ اس شاعرہ عورت کے 2 شعروں کو ملا کے یہ جو شاعر تھا اس کو اس کتیا کا بھائی ثابت کر دیا ہے۔ تو چونکہ حیث بیس شاعر نے کتیا کے پلے کو قتل کر دیا تھا، تو ایسے بات کر دی گویا کہ وہ کتیا شعر پڑھ رہی ہے کہ میرے بھائی نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ تو یہ اس کے اندر بات ذکر کی گئی ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ حکایت نقل کی جاتی ہے کہ حیث بیس جو کہ ایک شاعر تھا، اس نے ایک کتیا کے پلے کو یا بچے کو قتل کر دیا، تو شعراء میں سے ایک شاعر نے کیا کیا، اس کتیا کو پکڑا اور اس کی گردن کے اندر ایک رکا ڈال دیا اور اس کو وزیر کے دروازے پر چھوڑ دیا۔ جب اس رکے کو لیا گیا تو اس کے اندر یہ والے اشعار تھے کہ اے اہل بغداد، حیث بیس نے ایک ایسی جرت کا مظاہرہ کیا ہے جس جرت کی وجہ سے اس کو پورے شہر کے اندر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گویا کہ ایسی جرت تھی کہ جس جرت نے اس کو شرمندگی کا لباس پہنا دیا ہے۔ اس نے رات کے وقت جرت کا مظاہرہ کیا، شجاعت بہادری کا جرت کا مظاہرہ کیا، اور جرت کا مظاہرہ کس کے اوپر کیا تھا؟ ایک کتیا کے کمزور اور ناتواں پلے کے اوپر اس نے جرت کا مظاہرہ کیا، اور اس کی ماں نے پھر شعر پڑھے، مطلب کس کی؟ اس کتیا نے شعر پڑھے، یعنی اس بچے کی ماں نے، جس بچے کو اس حیث بیس شاعر نے قتل کر دیا تھا، کہ دم الابیلک، ابیلک میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں چت کبرے کو کہا جاتا ہے، یعنی بلیک اینڈ وائٹ، اس کا جو خون ہے اس کے بارے میں واحد صمد یعنی اللہ تعالیٰ کی دربار میں اس کے خون کو پیش کرتے ہوئے ثواب کی امید کرتے ہوئے اس کی ماں نے والے اشعار پڑھے۔ اب اس کے بعد یہ جو 2 شعر تھے وہ اس شاعرہ عورت کے لگا دیے جس کے بیٹے کو اس کے بھائی نے قتل کر دیا تھا۔ تو سارے کا مطلب یہ بنا کہ یہ جو دشمن شاعر تھا اس نے حیث بیس کو اس کتیا کا بھائی ثابت کر دیا۔